نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے جملے میں فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں اس علم کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اس علم کو تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد چپ سے دیر اس کا اصل سر چشمہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن اور سنت کو لوگوں تک پہنچایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے اوپر وہی جو نازل فرمائی نا، اس کو آپ نے عملی طور پر پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا۔ تو علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ میں اس علم کو پھیلا سکوں، تقسیم کر سکوں، لوگوں میں تقسیم کروں۔ لیکن فرمایا کہ میرا ذمہ ہے وہ تقسیم ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا نا، میں لوگوں کو پھیلانا ہے۔ لیکن اصل جو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ واللہ یعطی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جس کے اندر شوق ہو وہ علم حاصل کرنا چاہیں، وہ قرآن و سنت سے علم حاصل کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اصل غیر عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بھی فائدہ حاصل کیا ہے کہ علم دینا اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، علم کا شوق پیدا ہو، وہ علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، وہ کسی مدرسے میں جا کے علم حاصل کرے، جہاں بھی جائے وہ علم حاصل کرے۔ جی مختلف انداز کے جو علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں، وہ اس انداز سے علم حاصل کرے، وہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔